کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، انس رضی اللہ عنہ کی ماں، انس چھوٹے بچے تھے، سنو، ان کے جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کر لی، چھوٹے بچے کو گھر میں کلمہ پڑھاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹا بولو بولو، ماں کی تربیت۔ شوہر ابھی اسلام قبول نہیں کرے، آ کے دیکھے، اے ام سلم تم بھی بگڑ گئے اور میرے بچوں کو بھی بگاڑ دو گی؟ بولے کہ ہاں میں مسلمان بن چکی ہوں، میں اب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ناراض ہو گئے، گھر سے نکل گئے، ان کا باہر ہی ادھر ہی انتقال ہو گیا، پھر وہ گھر کو واپس نہیں آئے۔ اب ام سلیم اکیلی بیٹے کے ساتھ، انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اب ان کو پیغام آیا، ابو طلحہ کا پیغام۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں، صحابہ کے زمانے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، شادی شادی شادی، شادیوں کو آسان کرے۔ شادیاں صحابہ کے زمانے میں کیسی ہوتی ویسی کریں، تو آج کسی بیوہ کو، کسی لڑکی کو، کسی بھی شادی کے بعد یا مطلقہ کو یا خلا لے چکی عورت کو، کسی کو کوئی پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا اگر صحابہ کی طرح ہم زندگی گزارتے۔ انشاءاللہ شادی کا بھی عنوان آنے والا ہے میرا، انشاءاللہ یہ اخلاق کا سیریز جیسے ہی ختم ہوگا میں وہ شادی کا لوں گا، زندگی گزارنے کے طریقے بہترین انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال دیکھیے ایک انتقال ہوگا، اور صحابہ کے زمانے میں کسی بھی عورت کا، جنگ میں جاتے تھے نا صحابہ، کوئی شہید ہو جاتے تھے نا، 4 مہینے 10 دن کے بعد پیغام لین لگتی تھی صحابہ، پیغام ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان سے نکاح، ان سے نکاح کر سکتے کیا؟ عورت کے اوپر چھوڑ دیتے تھے، وہ جس کو چاہے نکاح کر لے، اور پوری زندگی ایک لڑکے کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ بیوہ ہو کے پوری زندگی روتے ہوئے گزارے۔ ایسی صحابیات ہم کو نہیں ملتی ہم کو۔ دیکھیے یہاں پر چلے گئے ان کے شوہر، ایک لڑکے کے ساتھ ہے، ام سلیم، آیا نکاح کس کا؟ ابو طلحہ کا، اور وہ بھی کتنے بڑے عزت والے، بڑے مالدار، اچھے گھرانے کے ابو طلحہ آئے نکاح کا پیغام لے کے، آئے ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ بولے کہ ابو طلحہ آپ کا رشتہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھکرایا جا سکے، یعنی ٹھکرانے جیسا تو رشتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھے ہیں، آپ کا خاندان مالدار سب کچھ اچھے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے رشتے کو منظور نہیں کروں گی، آپ سے نکاح مجھے پسند نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ تم ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے، اور وہ دعوت بھی دیتی ہے، دیکھو کیسے الفاظ، کیسے انداز میں۔ ہمارے صحابیات ہماری طرح نہیں تھی کہ عورت بولے تو خالی گھر کا کام کر لینا، اپنے بچوں کو دیکھ لینا، سارا دن فون میں بات کر لینا، ٹی وی سیریلوں کے سامنے بیٹھنا، یہ 6 گھر کا کام، یہ 6 ذمہ داری عورت کی۔ ایسے نہیں تھے ہمارے صحابیات، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے فوراً دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو اسلام پہنچاتے تھے۔ یہ ہمارے صحابیات بھی کرتی تھی۔ آج ہم کو یہ بتایا نہیں گیا ہماری عورتوں کو، نہیں بیٹا عورت ہے تو پہلے پڑھ لینا، بعد میں شادی کر لینا، بعد میں شوہر کی خدمت، بعد میں بچوں کی خدمت، بس انہی میں اپنی زندگی گزار دینا۔ پھر اسلام کا یہ توحید کا کام، یہ دعوت کا کام کون کرے؟ ام سلیم کہتی ہے، ابو طلحہ جب آئے کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ آپ کا رشتہ ٹھکرانے جیسا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کا رشتہ منظور نہیں کروں گی، کیونکہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی مسلمان ہوں، اور آپ ابھی بھی وہ مورتیوں کی پوجا کرتے جو نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے۔ آپ کتنے کتنے مورتیوں کے سامنے پوجا کر رہے، کن کن کی عبادت کر رہے، کس کے سامنے جھک رہے، سوچو آپ ذرا۔ اس لیے میں آپ کے رشتے کو منظور نہیں کروں گی۔ فوراً ابو طلحہ، توحید کی دعوت پہنچی، عورت کی طرف سے پہنچی۔ ابو طلحہ سوچنے لگے، ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے، ایک اللہ کے علاوہ میں کس کس کی پوجا کر رہا ہوں، بتوں کے سامنے جھک رہا ہوں، یہ تو غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے ام سلیم، اچھی بات، کیا کرنا ہوگا اگر تمہیں نکاح کرنا ہے، اور اگر یہ کیا ہے، یہ سب بتوں کو میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ چلیے آپ کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، تو جب مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے، مسلمان بن گئے، اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ عورت کے دعوت کے اوپر ایک مرد اسلام قبول کر لیا۔ آج ہیں مسلمان عورتیں کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرانے والی؟ آج خود مسلمانوں کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، بلکہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ایسے حالات ہیں آج۔ کیوں ہوا ایسا؟ ہم لوگ علم نہیں سیکھے، ہمارے پاس علم سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بہانے ہیں علم سیکھنے کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے بہانے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بار بار بولتا ہوں میں، سر پکڑ کے، اتنے سالوں سے اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جب بھی بلاتے نا عورتوں کی طرف سے، کیونکہ عورت کے پاس اگر علم ہو، وہ صرف اپنے گھر کو نہیں، اپنے پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے، اور وہ عورت ہی اگر جہالت میں آتی نا، پورے خاندان کو برباد کرتی ہے۔ تو
عورتوں کو علم دینے کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ ہر ہفتے یہ انتظام ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے صرف یہی بہانے آتے ہیں، نہیں ہم بزی ہیں، لڑکیاں بولتی ہیں ہم کو ایگزام ہے، ہم کو کالج ہے۔ 25 سال دنیاوی تعلیم کے لیے آپ لگا سکتے، 20 سال لگا سکتے، دین کی تعلیم کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں دے سکتے؟ دیکھیے ہماری صحابیات کیسی تھی اور ہمارے پاس کیسا علم ہے۔ تو بہرحال ایک مرد اسلام قبول کر لیا اور مسلمان بن گیا ابو طلحہ۔ ان کے نکاح کے بعد ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان سے جب لڑکا پیدا ہوا، ابو طلحہ باہر گئے ایک مرتبہ کسی کام سے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ شام کو گھر آئے کون؟ ابو طلحہ، بیٹے کا انتقال ہو چکا۔ لیکن ام سلمہ کیا کہتی؟ فوراً آتے ہی سلام کرتی ہے، شوہر کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام کرتی ہے، رات کو تھک کے آ چکے ہیں اسی طرح پھر آرام کر لیتے ہیں، رات کو بات نہیں بتاتی، بیٹا انتقال ہو گیا، بیٹے کی میت گھر میں ہے، شوہر پوچھتے ہیں تو بول دیتی ہیں ہاں وہ آرام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی فجر کے نماز کے بعد جب کہتی ہیں، وہ بھی مثال دے کے، دیکھیے حکمت، عورت کیسی ہوتی تھی اس زمانے میں، مثال دے کے بولتی ہیں اپنے شوہر سے، اے ابو طلحہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز ہم کو دے دے، امانت کے طور پر کوئی ہم کو کوئی چیز دے دے، اور جب وہ چیز وہ مانگنے کے لیے آ جائے، اس کی چیز تھی وہ مانگنے کے لیے آ جائے، تو وہ چیز اس کو دیتے ہوئے کیا ہمیں تکلیف ہونا چاہیے؟ تو ابو طلحہ بولے ایسے تو نہیں ہو سکتا، تکلیف نہیں ہونا۔ جیسا کہ اگر کوئی ہم کو سونا دے دیا، کچھ کوئی چیز دے دیا، رکھو بھائی چھپاؤ بھائی بول کے دے دیا، چلے گیا، اب وہ 2-4 دن کے بعد آیا کہ بھائی وہ جو میری چیز تھی وہ مجھے دے دو، گھر کی چابی ہی دے کے چلے گیا، اب وہ دیتے ہوت نہیں، وہ کیسے دے سکتے ہم آپ کو، تکلیف ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، تمہاری چیز تمہارے کو دے دیے بھائی۔ تو یہ مثال دینے کے بعد ابو طلحہ بھی یہی بولے نہیں اس کی چیز اس کو دینے میں کیا تکلیف؟ تو اب بولتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد کو لے لیا، تمہارا بیٹا مر گیا۔ پریشان ابو طلحہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول میری بیوی نے نہیں بتایا مجھے، رات کو میرا بیٹا انتقال ہو گیا، لیکن کھائے پیے آرام کرے، اسی رات کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری، ہاں تیری بیوی نے جو کہا جو کیا وہ بہت اچھا عمل تھا، اور اسی طرح میں دعا کروں گا اللہ تجھے اور تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 بچے ہوئے، وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے الحمدللہ۔